ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.com۔ شہر میں ماہ رمضان المبارک کے دوران اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے کئی مالدار و دولت مند حضرات اور مختلف تنظیموں کی جانب سے رمضان پیکج کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ اس پیکج میں چاول، دال، شکر اور تیل ہوتا ہے۔ اگرچہ فلاحی و خیراتی تنظیمیں بہت ہی منظم اور بڑے پیمانے پر غریب خاندانوں میں اناج تقسیم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مالدار حضرات رمضان پیکج اور زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، جیسے وہ اپنی غریب ماؤں اور بہنوں پر احسان کر رہے ہوں، جبکہ یہ ہے کہ ان صاحبین پر زکوٰۃ لیتے ہوئے یا رمضان پیکج حاصل کرتے ہوئے یہ غریب خواتین احسان کر رہی ہیں۔ ہم نے شہر کے کچھ مقامات پر رمضان پیکج کی تقسیم کے دوران ایسے دردناک مناظر دیکھیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور سوچنے لگے کہ اے پاک پروردگار، مسلمانوں کے اس شہر میں تیرے بندے ایسی بھی غربت و افلاس کے دلدل میں اتنے دھسے ہوئے ہیں کہ اناج کے دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ رمضان پیکج کے نام پر تقسیم کیے جانے والے اناج کو حاصل کرنے نماز فجر سے خواتین طویل قطاروں میں ٹھہری ہوتی ہے۔ ان کے گودوں سے لپٹے بچے دودھ کے لیے رو رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانا کھانا کہہ کر چیخ رہے ہیں، لیکن خواتین قطار میں 1 انچ ٹہنے کو بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ قطار میں سے کچھ منٹ کے لیے بھی ہٹ جائے گی تو پھر گھروں کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ شہر میں بعض دولت مند جس انداز میں ریاکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پرانے شہر کے ایک محلے میں وہاں کے بااثر اور دولت مند صاحب نے رمضان المبارک کی آمد سے 3 دن قبل مسجد سے اور پھر اپنے حواریوں کے ذریعے بھی اعلان کروایا گیا کہ ان کے مکان پر رمضان پیکج کی تقسیم عمل میں آئے گی، لیکن صرف خواتین ہی آ کر ٹوکن لے، جس کے بعد وہ چاول، دال، شکر وغیرہ حاصل کر سکیں گی۔ ان اعلانات کے ساتھ ہی موصوف کے مکان پر 1500 سے 2000 خواتین جمع ہو گئیں۔ خواتین صبح 6 بجے ہی وہاں پہنچ گئی اور افسوس کہ شام 5 بجے ٹوکن دینے کا اعلان کیا گیا۔ خواتین کی طویل قطار کو کنٹرول کرنے کے لیے مرد حضرات ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے انتظام میں مصروف تھے۔ اگر کوئی عورت دھکم پیل کی وجہ قطار سے باہر آ جاتی تو یہ طاقتور مرد اس بدنصیب خاتون کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیتے ہیں کہ چل پیچھے جا، لائن میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ آج ٹوکن دیں گے اور کسی دن راشن دیں گے۔ فرزانہ نامی خاتون نے بتایا کہ یہ بڑے لوگ عورتوں کو کیوں بلاتے ہیں، مرد حضرات کو کیوں نہیں بلاتے؟ ہر گھر میں 3-4 بچے رہتے ہیں، ایک بچے کو تو لائی ہوں، میرا دل گھر میں اٹکا ہوا ہے کہ بچوں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، چند حضرات رمضان کی آمد سے پہلے ہی راشن تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ایک اچھے اور نیک کام کو غلط طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر تو دولت کے نشے میں ایک صاحب نے تو حد کر دی، ایک طرح سے راشن تقسیم کرتے ہوئے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا۔ ان صاحب جہاں راشن کی تقسیم عمل میں لائی، وہاں اناج تقسیم کرنے کے کاؤنٹر کے بازو لال رنگ کا ایک بڑا سا ڈبہ رکھا گیا تھا۔ راشن حاصل کرنے والی خواتین کے ایک ہاتھ میں راشن ہوتا اور انہیں دوسرے ہاتھ کو ڈبے میں ڈال کر نکالنا پڑتا، جس سے پورا ہاتھ رنگ جاتا۔ کیا یہ غریبوں کا مذاق اڑانے کا انداز نہیں؟ جبکہ ایک غریب خاتون اپنے رنگے ہاتھوں کے ساتھ محلے یا خاندان میں جائے گی تو لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے زکوٰۃ یا خیرات حاصل کی ہے۔ کیا زکوٰۃ اس انداز میں ریاکاری اور ظلم ڈھاتے ہوئے ادا کی جاتی ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد اور ان کا احترام کرنے کی بار بار تلقین کی ہے، اور خیرات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جبکہ ہماری کچھ ناسمجھ بھائی زکوٰۃ یا اناج کی تقسیم کو دولت و طاقت کے مظاہرے کے ذریعے بنا چکے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے سامنے قطاریں لگا دے کر بلڈنگز پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے لنگیاں، ساڑیاں اور اناج تقسیم کیا جاتا ہے۔ قطاروں میں خواتین کو گھنٹوں ٹہلنے پر مجبور کرنا، ہاتھوں کو رنگ دینا، دھکے دے کر قطار سے نکال دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ چند لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ محلے محلے جا کر غریب خاندانوں کا پتہ لگا کر ان کے گھر پر ٹوکن دے رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے اناج کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں۔ اس طرح مسجد کا ریکارڈ دیکھ کر بھی اناج تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں جس کے تحت زکوٰۃ اور اناج کی تقسیم بھی ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ساتھ ہی پڑوسیوں کو احساس تک نہ ہو سکے فلاں خاتون زکوٰۃ لے کر آئی ہے، وہ تو اپنے مقدر کا لے کر آئی ہے، تقسیم کرنے والے تو ایک ذریعہ ہے۔